اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بیوہ کی زندگی کی 10 مشکلات اور ان کے حل۔ شوہر کا انتقال صرف ایک انسان کی جدائی کا نام نہیں، بلکہ ایک ہی لمحے میں عورت اپنی زندگی کا جذباتی سہارا، معاشی تحفظ، سماجی شناخت، اپنے بچوں کا باپ اور اپنا سب سے قریبی رفیق حیات کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے آزمائشوں، تنہائیوں، معاشی پریشانیوں، سماجی دباؤ اور بے شمار انکہے دکھوں کا ایک طویل سفر۔ مگر اسلام بیوہ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے عزت، حقوق، صبر، امید اور اللہ کی رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں بیوہ کی زندگی کی 10 اہم مشکلات اور ان کے ایسے دینی اور دنیاوی حل جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ ایک بیوہ کی پہلی مشکل ہے شدید غم، تنہائی اور ٹوٹ جانے کا احساس۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت صرف ایک انسان کو نہیں کھوتی، بلکہ اپنے روزمرہ معمولات، مستقبل کے خواب، ذہنی سکون اور جذباتی ساتھی کو بھی کھو دیتی ہے۔ رات کی خاموشی، خالی بستر، پرانی یادیں، بچوں کے سوال، ہر چیز دل کو بار بار زخمی کرتی ہے۔ اکثر وہ سوچتی ہے، اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کبھی دوبارہ خوش ہو سکوں گی؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ آخر میرا شوہر مجھ سے کیوں بچھڑ گیا؟ اس مشکل کا دینی حل ہے۔ اگر ایک بیوہ اپنے غم پر صبر کرے تو وہ اپنے آنسوؤں، اپنی خاموشیوں اور اپنی آزمائش کو بھی اللہ کے نزدیک عظیم عبادت میں بدل سکتی ہے۔ ایک بیوہ کو یہ یقین اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر آنسو، ہر آہ اور ہر خاموش درد کو جانتا ہے۔ جب وہ صبر کرتی ہے، نماز کا سہارا لیتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، استغفار کرتی ہے اور اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتی ہے، تو اس کا یہی غم اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ہر سجدہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، ہر دعا اس کے لیے رب سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور ہر صبر کا لمحہ اس کے لیے آخرت کا خزانہ بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے وہ چیز لے لیتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تاکہ اسے اپنے اور زیادہ قریب کر لے۔ اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے کہ غم کو اپنے اندر دفن نہ کریں، اپنے جذبات کو قبول کریں، کیونکہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی روئے نہیں، بلکہ اصل مضبوطی یہ ہے کہ ٹوٹنے کے باوجود اللہ کے بھروسے کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اپنے آپ کو مکمل تنہائی میں قید نہ کریں۔ کسی قابل اعتماد بہن، والدین، بھائی، دوست یا نیک خاندان کے فرد سے اپنے دل کی بات کریں۔ روزانہ ایک باقاعدہ معمول بنائیں، وقت پر کھانا کھائیں، مناسب نیند لیں، ہلکی چہل قدمی کریں اور اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ تھکا ہوا جسم غم کو اور زیادہ گہرا محسوس کرتا ہے۔ اپنے مرحوم شوہر کی اچھی یادوں کو رونے کا مستقل ذریعہ بنانے کے بجائے انہیں نیکی کی تحریک بنائیں۔ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ایسی نیکیاں کریں جن کا ثواب انہیں پہنچ سکے۔ اگر غم کئی مہینوں تک اس شدت سے برقرار رہے کہ روزمرہ زندگی، بچوں کی پرورش، عبادت یا صحت متاثر ہونے لگے، تو کسی ماہر نفسیات یا قابل اعتماد کاؤنسلر سے مدد لینا بھی دانش مندی ہے، کمزوری نہیں۔ یاد رکھیں، وقت ہر زخم کو مکمل طور پر مٹا نہیں دیتا، لیکن اللہ کی رحمت، صبر
دعا، نیک اعمال اور صحیح لوگوں کا ساتھ اس زخم کے ساتھ جینے کی طاقت ضرور عطا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات وہی دل جو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بیوہ کی زندگی کی دوسری مشکل ہے معاشی مشکلات اور مالی عدم تحفظ۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک بیوہ صرف اپنے شریک حیات کو ہی نہیں کھوتی بلکہ بہت سے معاملات میں اپنے گھر کا معاشی سہارا بھی کھو بیٹھتی ہے۔ اچانک گھر کے اخراجات، بچوں کی تعلیم، علاج، کرایہ، راشن، بجلی کے بل اور روز مرہ کی بے شمار ضروریات اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک ہی فکر گردش کرتی رہتی ہے، کل کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر میں بیمار پڑ گئی تو ہمارا سہارا کون بنے گا؟ یہ مالی عدم تحفظ صرف جیب کو نہیں بلکہ ذہن، دل اور خود اعتمادی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بہت سی بیوہ خواتین اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض اپنے جائز حقوق سے بھی لاعلم ہوتی ہیں اور خاموشی سے ظلم سہتی رہتی ہیں۔ بیوہ کی اس پریشانی کا دینی حل ہے کہ اگر ایک بیوہ اپنے غم پر صبر کرے تو وہ اپنے آنسوؤں، اپنی خاموشیوں اور اپنی آزمائش کو بھی اللہ کے نزدیک عظیم عبادت میں بدل سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ کو بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ اسے عزت، تحفظ اور واضح مالی حقوق عطا کیے ہیں۔ شریعت نے اسے وراثت میں حصہ دیا، مہر کا حق دیا، اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ انصاف کو فرض قرار دیا۔ کسی بیوہ کا حق دبانا یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت قابل مواخذہ عمل ہے۔ ایک بیوہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے، مگر توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ اسلام اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دعا کے ساتھ محنت، صبر کے ساتھ کوشش اور عبادت کے ساتھ ذمہ داری نبھانا ہی حقیقی توکل ہے۔ اپنے رزق کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچوں کی حلال پرورش کے لیے محنت کرتی ہے تو اس کی یہ جد و جہد بھی اللہ کے نزدیک باعث اجر ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ یہ عمل اس کے اپنے دل کو بھی سکون دیتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی بن جاتا ہے۔ بیوہ کی اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے کہ سب سے پہلے گھبرانے کے بجائے اپنی موجودہ مالی صورتحال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، اپنی آمدنی، بچت، قرض اور ضروری اخراجات کی واضح فہرست تیار کریں، فضول خرچی سے بچیں اور ضروریات کو ترجیح دیں۔ اپنے تمام قانونی اور شرعی حقوق کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ وراثت، مہر، بینک اکاؤنٹس، جائیداد اور دیگر مالی معاملات میں کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا حق ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی ہنر سیکھیں یا اپنی موجودہ صلاحیت کو ذریعہ معاش بنائیں۔ سلائی، آن لائن تعلیم، فری لانسنگ، گھریلو کاروبار، دستکاری، کھانے پکانے یا دیگر حلال ذرائع سے عزت کے ساتھ آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم اور مہارت ایسی دولت ہیں جو انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بچوں کو بھی آہستہ آہستہ مالی ذمہ داری اور سادگی کی تعلیم دیں تاکہ پورا خاندان ایک دوسرے کا سہارا بن سکے۔ اگر حالات بہت زیادہ مشکل ہوں تو قابل اعتماد رشتہ داروں، فلاحی اداروں یا زکوٰۃ و صدقات کے جائز ذرائع سے مدد لینے میں جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ ضرورت کے وقت مدد قبول کرنا شرمندگی نہیں بلکہ ایک جائز سہارا ہے۔ یاد رکھیں،
غربت سے زیادہ خطرناک چیز نا امیدی ہے۔ جب ایمان، محنت، منصوبہ بندی اور اللہ پر بھروسہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مشکل ترین حالات میں بھی نئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور بہت سی بیوہ خواتین نے انہی آزمائشوں کو اپنی طاقت، خود اعتمادی اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک بیوہ کی تیسری مشکل ہے سسرال یا خاندان کی طرف سے ظلم۔ شوہر کے انتقال کے بعد بعض بیوہ خواتین کو صرف غم ہی نہیں بلکہ اپنے ہی سسرال یا خاندان کی بے رخی، ناانصافی اور ظلم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں وراثت کا حق چھین لیا جاتا ہے، کہیں ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور کہیں عزت نفس کو مجروح کر کے اسے بے بس اور لاچار محسوس کرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کی اس مشکل کا ایک دینی حل ہمیں بتایا ہے۔ اسلام نے بیوہ کو عزت، تحفظ اور مکمل حقوق عطا کیے ہیں۔ کسی بیوہ کا مال ہڑپ کرنا، اس کی وراثت روکنا، اس پر ظلم کرنا یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے۔ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ ظلم پر خاموش رہنے کو صبر نہ سمجھے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صبر کا مطلب ناانصافی قبول کرنا نہیں، بلکہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ دعا، نماز، استغفار اور اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ اپنے حق کے لیے جائز اور حکمت بھرا راستہ اختیار کرنا بھی دین کی تعلیم ہے۔ بیوہ کی اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے۔ اپنے تمام اہم کاغذات، جائیداد کی دستاویزات، بینک ریکارڈ، شناختی دستاویزات اور وراثت سے متعلق ثبوت محفوظ رکھیں۔ جذبات کے بجائے قانون اور ثبوت کی بنیاد پر معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خاندان کے اندر انصاف نہ ملے تو قابل اعتماد علماء، بزرگوں، قانونی ماہرین یا متعلقہ حکام سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ کسی دباؤ، دھمکی یا جذباتی بلیک میلنگ کے تحت اپنی شرعی اور قانونی حقوق سے دستبردار نہ ہو۔ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھیں، مالی طور پر خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر حکمت، صبر اور دانشمندی کے ساتھ فیصلے کریں۔ ایک بیوہ کی زندگی کی چوتھی مشکل ہے بچوں کی تنہا پرورش۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک ماں کو صرف اپنا غم ہی نہیں سنبھالنا پڑتا، بلکہ اپنے بچوں کے آنسو، ان کے خوف، ان کے مستقبل اور ان کی ہر ضرورت کی ذمہ داری بھی اکیلی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ بیک وقت ماں بھی بنتی ہے، باپ بھی، سہارا بھی اور حوصلہ بھی۔ دین نے بیوہ کی اس پریشانی کا ایک حل بتایا ہے۔ اسلام میں یتیم بچوں کی بہترین پرورش ایک عظیم عبادت اور بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ ایک بیوہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی اور دنیاوی تربیت کرتی ہے تو اس کی ہر قربانی، ہر فکر اور ہر رات کی بے خوابی بھی انشاءاللہ اجر کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، سچائی، حیا اور حسن اخلاق پیدا کرنا ان کے لیے دنیا و آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ ان کا اصل سہارا صرف دنیا کے لوگ نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہے، جو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بیوہ کی اس پریشانی کا دنیاوی اور نفسیاتی حل بھی ہے۔ بچے اپنے والد کے انتقال کے بعد صرف ایک فرد نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک بڑا سہارا کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی انہیں یہ کہہ کر خاموش کرائیں کہ اب رونا نہیں۔ ان کی بات سنیں، انہیں گلے لگائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ محفوظ ہیں اور اکیلے نہیں ہیں۔
گھر میں محبت، اعتماد اور سکون کا ماحول قائم رکھیں، باقاعدہ معمولات بنائیں، تعلیم اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں اور بچوں کے سامنے ہر وقت مایوسی کا اظہار نہ کریں۔ ایک مضبوط، پر امید اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ماں ٹوٹے ہوئے بچوں کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن سکتی ہے۔ بیوہ کی پانچویں مشکل ہے سماجی تنہائی اور لوگوں کا رویہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سی بیوہ خواتین صرف اپنے عزیز کو نہیں کھوتی، بلکہ آہستہ آہستہ معاشرے کی توجہ، اپنائیت اور احترام بھی کھونے لگتی ہیں۔ بعض لوگ ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں اور بعض بے بنیاد باتوں سے ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکتے ہیں، جس سے تنہائی اور دل شکستگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دین نے بیوہ کی اس مشکل کا حل سجھایا ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو عزت، احترام اور خصوصی شفقت کا حق دیا ہے، نہ کہ ترس، تحقیر یا سماجی تنہائی کا۔ ایک بیوہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی اصل عزت لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اگر لوگ ناقدری کریں تب بھی اللہ اس کے صبر، اس کے آنسو اور اس کی خاموش دعاؤں کو دیکھ رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، نماز، قرآن، ذکر اور دعا کو اپنی طاقت بنائے، نیک خواتین کی صحبت اختیار کرے اور کسی کے رویے کی وجہ سے اپنی عزت نفس یا اللہ کی رحمت سے امید کو کمزور نہ ہونے دے۔ بیوہ کی اس پریشانی کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے۔ خود کو مکمل تنہائی میں قید کر لینا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اکثر اوقات غم کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں جو آپ کو احساس کمتری یا ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے قریب رہیں جو خلوص، احترام اور خیر خواہی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں۔ اپنے لیے ایک مثبت ماحول بنائیں، دینی حلقوں، تعلیمی سرگرمیوں یا مفید سماجی کاموں میں حصہ لیں اور اپنی شخصیت کو صرف اپنے ماضی کے غم تک محدود نہ کریں۔ یاد رکھیں، دوسروں کی بے رحمی آپ کی قدر کا معیار نہیں۔ آپ کی اصل قدر آپ کے کردار، ایمان اور اللہ کے نزدیک آپ کے مقام سے ہے۔ ایک بیوہ کی چھٹی مشکل ہے مستقبل کا خوف۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک بیوہ کے دل میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم، ان کی شادی، گھر کے اخراجات، اپنی بڑھتی عمر، بیماری اور تنہائی کا خوف اس کے دل و دماغ پر مسلسل بوجھ بن جاتا ہے، اور یہی اندیشے اس کی نیند، سکون اور امید کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ بیوہ کی اس پریشانی کا دینی حل ہے۔ اسلام ایک مومن کو مستقبل کے خوف میں ڈوبنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل اور حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ قرآن بار بار اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ رزق، عزت، مدد اور آسانی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک بیوہ کو چاہیے کہ وہ دعا، نماز، استغفار اور تہجد کو اپنی طاقت بنائے، اور یہ یقین اپنے دل میں تازہ رکھے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر آزمائش کے ساتھ اس کی رحمت اور ہر مشکل کے ساتھ اس کی حکمت بھی موجود ہوتی ہے۔ بیوہ کی اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے۔ مستقبل کے ہر ممکنہ خوف کو بار بار سوچتے رہنا مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ ذہنی تھکن اور اضطراب کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بجائے زندگی کو ایک ایک دن اور ایک ایک قدم کے حساب سے ترتیب دیں، مالی منصوبہ بندی کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں، کوئی ہنر سیکھیں، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور ایک قابل اعتماد سپورٹ سسٹم قائم کریں۔
اپنے ذہن کو بار بار بدترین امکانات کی طرف لے جانے کے بجائے حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کی عادت اپنائیں۔ یاد رکھیں، بہت سے خوف صرف ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ان کے حل اللہ کی مدد اور آپ کی مسلسل کوشش کے ذریعے وقت کے ساتھ سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ بیوہ کی 7ویں مشکل ہے دوبارہ شادی کا حساس مسئلہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد بعض بیوہ خواتین پر فوراً دوسری شادی کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، جبکہ بعض کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا وفاداری کے خلاف ہے۔ وہ دل کے غم، بچوں کی ذمہ داری، معاشرتی تنقید اور اپنے مستقبل کے درمیان شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بیوہ کی اس پریشانی کا دینی حل ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو عزت اور اختیار دیا ہے، نہ کہ جبر اور سماجی دباؤ۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اگر وہ مناسب سمجھے تو دوبارہ نکاح کرنا اس کا شرعی حق ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح نہ کرنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ کسی عورت کو مجبور کرنا یا اس کے جائز فیصلے پر طعن و تشنیع کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ فیصلہ صرف اللہ کی رضا، دین داری، کردار اور حقیقی مصلحت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں یا رسم و رواج کے دباؤ پر۔ اللہ کے نزدیک عزت تقویٰ میں ہے، نہ کہ لوگوں کی آراء میں۔ بیوہ کی اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے۔ دوسری شادی کا فیصلہ جذبات، تنہائی یا معاشرتی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ گہری سوچ، استخارہ، مشورے اور حقیقت پسندانہ جائزے کے بعد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی اور جذباتی زخموں کو بھرنے کا وقت دیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ واقعی اس نئے مرحلے کے لیے تیار ہیں؟ اگر بچے ہیں تو ان کی نفسیاتی کیفیت، تحفظ اور مستقبل کو بھی سنجیدگی سے مد نظر رکھیں۔ ممکنہ شریک حیات کے دین، اخلاق، ذمہ داری، کردار اور خاندان کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کریں۔ یاد رکھیں، ایک اچھا فیصلہ زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، جبکہ جلد بازی زندگی بھر کی آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ بیوہ کی 8ویں مشکل ہے احساس جرم۔ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سی بیوہ خواتین کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے، کاش میں انہیں پہلے اسپتال لے جاتی، کاش میں ان کا زیادہ خیال رکھتی، کاش میں ایسا نہ کہتی، یا شاید میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ یہ احساس جرم خاموشی سے دل کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ بیوہ کے اس مشکل کا دینی حل ہے۔ ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ زندگی اور موت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے میں ہے۔ کوئی انسان نہ کسی کی موت کو ایک لمحہ آگے بڑھا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکتا ہے۔ اگر آپ سے دانستہ کوئی ظلم یا کوتاہی نہیں ہوئی ہو تو خود کو مسلسل قصوروار ٹھہرانا انصاف نہیں۔ شیطان اکثر غم کے وقت انسان کے دل میں بیجا ملامت اور مایوسی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے بجائے اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا کریں، صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں، کوششوں اور دلوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس پریشانی کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے کہ غم کے بعد کاش اور اگر جیسے خیالات آنا انسانی نفسیات کا ایک عام رد عمل ہے، لیکن اگر یہی خیالات مستقل زندگی پر حاوی ہو جائیں تو انسان حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود کو بار بار ماضی کی صدا دینا نہ مرحوم کو واپس لا سکتا ہے اور نہ آپ کے حال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اپنی سوچ کو حقیقت کی بنیاد پر پرکھیں، نہ کہ جذبات کی شدت پر۔ اگر دل بہت زیادہ بوجھل ہو تو کسی قابل اعتماد عالم، خاندان کے سمجھدار فرد یا ماہر نفسیات سے بات کریں۔
اپنے شوہر کی یاد کو خود کو سزا دینے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا، ایصال ثواب اور نیک اعمال کا محرک بنائیں۔ یہی رویہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ بیوہ کی زندگی کی نویں مشکل ہے اپنی شناخت اور خود اعتمادی کا بحران۔ یہی رویہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سی بیوہ خواتین کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی اپنی شناخت بھی ختم ہو گئی ہو۔ وہ خود سے سوال کرتی ہیں، اب میری حیثیت کیا ہے؟ میری قدر کون کرے گا؟ کیا کبھی میں پہلے جیسی زندگی گزار سکوں گی؟ یہ احساس آہستہ آہستہ خود اعتمادی، امید اور جینے کے حوصلے کو کمزور کرنے لگتا ہے۔ اس مشکل کا حل دین ہمیں سجھاتا ہے۔ اسلام انسان کی قدر کا معیار اس کا رشتہ، مال یا دنیاوی حیثیت نہیں، بلکہ اس کا ایمان، تقوی اور کردار قرار دیتا ہے۔ ایک بیوہ عورت اللہ کی نگاہ میں کسی بھی طرح کمتر نہیں، بلکہ اگر وہ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہو سکتا ہے۔ اپنی شناخت کو صرف کسی کی بیوی ہونے تک محدود نہ کرے، بلکہ خود کو اللہ کی ایک معزز بندی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرد اور ایک باوقار انسان سمجھیں۔ عبادت، دعا، قرآن سے تعلق اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ ہر نیک عمل آپ کی اصل پہچان اور حقیقی عزت کا ذریعہ ہے۔ اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے اپنی زندگی کو صرف ماضی کے ایک سانحے کی بنیاد پر مت پہچانیں۔ آپ کی صلاحیتیں، علم، تجربہ، کردار اور ہمت آج بھی آپ کا سرمایہ ہے۔ خود کو نئے سروں سے دریافت کریں، کوئی نیا ہنر سیکھیں، اپنی تعلیم مکمل کریں، چھوٹے چھوٹے اہداف یا گولز مقرر کریں اور ہر کامیابی پر خود کو سراہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کی عزت کریں اور آپ میں اعتماد پیدا کریں، نہ کہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کریں۔ آئینے میں خود کو ایک مجبور عورت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باوقار، باصلاحیت اور اللہ پر توکل رکھنے والی مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا سیکھیں۔ یہی سوچ رفتہ رفتہ ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ مضبوط کر دیتی ہے۔ بیوہ کی 10ویں مشکل ہے اللہ سے تعلق کمزور ہو جانا یا شکوے پیدا ہونا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بعض بیوہ خواتین کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے، یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میری دعائیں کیوں قبول نہ ہوئیں؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ رفتہ رفتہ درد بعض اوقات شکووں، مایوسی اور عبادت سے دوری کا سبب بننے لگتا ہے۔ دین ہمیں اس کا ایک حل دیتا ہے۔ غم کے لمحوں میں دل میں سوال آنا انسانی فطرت ہے، لیکن ایک مومن کا سہارا اللہ کی رحمت اور حکمت پر یقین ہونا ہے۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی آزمائشیں درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے دور ہونے کے بجائے اسی کے سامنے جھک جانا ہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اپنے رب سے اپنے درد کی شکایتیں کیجیے، مگر اس کے فیصلوں پر بدگمانی نہ کیجیے۔ نماز، قرآن، دعا، ذکر اور استغفار کو اپنا سہارا بنائیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر آنسو، ہر دعا اور ہر خاموش سسکی سے پوری طرح واقف ہے۔ اس مشکل کا دنیاوی اور نفسیاتی حل ہے شدید صدمے کے بعد انسان کا ذہن زندگی، تقدیر اور اپنے رب کے بارے میں مشکل سوالات پیدا کر سکتا ہے، اور یہ کیفیت غیر معمولی نہیں۔
اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، مگر مستقبل مایوسی کو اپنی شناخت نہ بننے دیں۔ روزانہ چند منٹ خاموشی کے ساتھ دعا کریں، اپنے احساسات لکھیں، شکر کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نوٹ کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑیں، نہ کہ مایوسی میں ڈھکیلیں۔ اگر غم اس حد تک بڑھ جائے کہ عبادت، نیند، روزمرہ زندگی یا جینے کی امید مسلسل متاثر ہونے لگی، تو کسی قابل اعتماد عالم یا ماہر نفسیات سے رہنمائی لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ کبھی کبھی ٹوٹا ہوا دل ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہر غمزدہ بیوہ کے دل کو صبر جمیل، سکون قلب اور اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے۔ اس کے آنسوؤں کو قبول فرما، اس کی تنہائی کو اپنی قربت سے آباد کر دے، اس کی ہر پریشانی آسان فرما، اس کے بچوں کی بہترین حفاظت فرما، اس کے مرحوم شوہر کی کامل مغفرت فرما اور اسے دنیا و آخرت کی عزت، خیر، برکت اور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔